بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج 2 مارچ 2021 بروز منگل کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب جیزان میں حوثیوں کا میزائل گرنے سے 5 افراد زخمی۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے جیزان میں سوموار اور منگل کی درمیانی شب حوثیوں کی جانب سے داغا گیا میزائل گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق جیزان میں دفاع ڈائریکٹوریٹ کے میڈیا ترجمان کرنل محمد یحییٰ الغامدی نے بتایا، شہری دفاع کو جیزان کے ایک سرحدی گاؤں میں یمن سے میزائل داغے گئے۔ میزائل کے گرنے کی اطلاع ملی تھی۔ اس جگہ پر جا کر پتہ چلا کہ یمن سے داغا گیا میزائل ملٹری پروجیکٹائل ایک عوامی مقام پر گرا ہے، جس سے 5 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 3 سعودی شہری اور 2 یمنی شامل ہیں۔ ملٹری پروجیکٹائل کے ٹکڑے لگنے سے انہیں درمیانے درجے کے زخم آئے۔ کرنل محمد بن یحییٰ الغامدی کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان نے بتایا، اڑتے ہوئے ٹکڑے گرنے سے 2 گھروں، ایک جنرل سٹور اور 3 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ حوثیوں نے بارودی ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب کے شہری اہداف پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ سعودی عرب میں اب گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کرونا ویکسین لگوائیں۔ سعودی وزارت صحت نے صحتی ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کرانے والوں کو بذریعہ کار ویکسین لگانے کی خدمت فراہم کی ہے۔ اس کا آغاز 4 شہروں ریاض، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ابہا سے کیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ صحتی ایپ کے ذریعے کرونا ویکسین لینے کے لیے صحتی ایپ پر رجسٹریشن کروائیں۔ وزارت صحت نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا کہ وہ 937 پر رابطہ کر کے طبی مشورہ حاصل کریں۔ یہ سروس 24 گھنٹے مہیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی علامتیں محسوس کرنے پر تتمن کلینک سروس سے فائدہ اٹھائیں۔ کرونا کی نمایاں علامتیں درجہ حرارت بڑھ جانا، سانس میں دشواری، سینے کا درد، کھانسی، گلے میں گھٹن، اسہال، سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جانا ہے۔ ریاض میں موبائل شو روم پر ڈکیتی، 2 ملزمان پکڑے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس کے ترجمان خالد القردیس نے بتایا کہ مقامی نوجوانوں نے پستول دکھا کر موبائل شو روم پر ڈاکہ ڈالا اور 50 موبائل سیٹ چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے حلیے کی مدد سے دونوں حملہ آوروں کو شناخت کر کے گرفتار کیا۔ دونوں عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں۔ پولیس ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کرونا SOPs کی پابندی میں لاپرواہی ناقابل برداشت۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان طلال الشلوب نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ چیک پوسٹ پر رکتے ہوئے بھی حفاظتی ماسک پہننا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے کسی بھی علاقے میں کرونا SOPs کی پابندی میں لاپرواہی ناقابل برداشت ہوگی۔ وزارت داخلہ اس حوالے سے سخت اقدامات کرے گی۔ طلال الشلوب نے کہا کہ کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے پر ہیلتھ پاسپورٹ والوں کے لیے بھی حفاظتی ماسک کی پابندی ضروری ہے۔ جب تک وبا موجود ہے تب تک ماسک کا استعمال اشد ضروری ہے۔ اس حوالے سے لاپرواہی نہیں برتی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ ریسٹورانوں اور قہوہ خانوں کے سامنے جمع نہ ہوں، کسی بھی کاروباری مرکز کے اندر یا باہر جمع ہونے سے پرہیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریسٹورانوں اور قہوہ خانوں میں ٹیبل سروس پر پابندی کے بعد آرڈر باہر سے وصول کرنے والوں کا رش بڑھ رہا ہے، جس میں سماجی فاصلے کی پابندی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا SOPs کی پابندی ضروری ہے۔ سعودی عرب میں شہری کے قتل اور لاش جلانے کے مجرم کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری عیسیٰ بن مسعود الفیفی نے اپنے ہم وطن احمد بن سلیمان شرحیلی کو قتل کر دیا تھا۔ مجرم نے شہری کو زد کوب کیا اور گلا گھونٹ کر لاش کو نذر آتش کر دیا تھا۔ وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ عیسیٰ الفیفی واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ تلاش کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔
پوچھ گچھ کے بعد اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ فوجی عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر عیسیٰ الفیفی کو قانون کے مطابق موت کی سزا سنا دی تھی، جس کی توثیق پہلے اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کی جانب سے کر دی گئی۔ آخر میں ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا حکم بھی جاری کر دیا۔ پیر کو جیزان میں عیسیٰ الفیفی کو موت کی سزا دے دی گئی۔ سعودی عرب میں پرانے میٹرس کی مرمت اور فروخت، حکام کا گودام پر چھاپا۔ مکہ میں وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے ایک گودام پر چھاپا مارا جہاں استعمال شدہ میٹرس مرمت کر کے دوبارہ نیا کر کے فروخت کیے جاتے تھے۔ تفتیشی ٹیموں نے جہاں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے، 4600 میٹرس ضبط کیے ہیں۔ ویکسین کے 2 انجیکشن لگوانے پر صارف محفوظ کیٹیگری میں ہوگا۔ توکلنا ایپ انتظامیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اس نے پہلا انجیکشن لگوایا ہے مگر ابھی تک ایپ میں اسے محفوظ کیٹیگری میں شامل نہیں کیا گیا، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ ایپ انتظامیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں انجیکشن لگوانے کے بعد ایپ میں صارف کو محفوظ کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ توکلنا ایپ میں صارفین کی مختلف کیٹیگریاں ہیں۔ جن لوگوں کو کرونا وائرس نہیں ہوا انہیں گرین کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، جبکہ ویکسین کا کورس مکمل کرنے والوں کو محفوظ کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ جس کا رنگ گہرا سبز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صارف ویکسین لگوا کر وائرس سے محفوظ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں موبائل پر دوسری خاتون سے بات، شوہر سے خلا لینے کا مقدمہ دائر۔ شوہر کا موبائل دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ کسی دوسری خاتون سے بات کرتا ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کو شوہر پر پہلے سے شک تھا۔ انہوں نے شوہر کی نگرانی کی اور موبائل کا پاس ورڈ معلوم کر لیا۔ جب موبائل کھول کر دیکھا تو وہ تمام میسج دیکھ لیے جن سے یقین ہو گیا کہ وہ کسی دوسری خاتون سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب شوہر سے بات کی تو انہوں نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ شوہر کی بے وفائی سے وہ نفسیاتی طور پر بہت متاثر ہوئی، اس لیے عدالت میں معاوضہ ادا کرنے کے علاوہ طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ریاض میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 84 دکانیں بند۔ ریاض میونسپلٹی نے کہا ہے کہ حکام نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 220 تفتیشی دورے کیے۔ یہ دورے شہر کی مارکیٹوں، دکانوں، شاپنگ مالز اور ریسٹورانوں میں کیے گئے جن میں کرونا SOPs کا جائزہ لیا گیا۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ تفتیشی اہلکاروں کو صرف ایک دن میں SOPs کی 512 خلاف ورزیاں پکڑی ہیں۔ معمولی نوعیت کی خلاف ورزیوں پر دکانداروں کو نوٹس جاری کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بلدیہ کے مطابق سنگین نوعیت کی خلاف ورزی پر دکانوں کو بند کر دیا گیا جبکہ بعض دکانداروں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ بلدیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے جاری تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سعودی عرب کی مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔